ناظرین السلام علیکم. ابھی ذریعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کل جو پاکستان کے اندر حالات ہیں اور اب جو ہو رہا ہے، یہ 2001 میں ہم سب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ، اور بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ امریکہ جو افغانستان میں آیا ہے اور جو پاکستان اتنی زیادہ کوآپریشن کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں یہ لوگ ایونچولی پاکستان کے لیے کچھ عزائم رکھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ہمیں جو تھا، مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات کو کر رہے تھے ان کو سازشی عناصر اور یہ کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. ایون کہ جنرل طلعت صاحب جو تھے وہ بھی اس قسم کی بات کرتے رہے کہ نہیں، امریکہ کے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور یہ حقیقتاً امریکہ کے بڑے تعلقات ہیں، اور امریکہ ایک بڑی اچھی قوم ہے. یہاں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں. میرا ان سے تقریباً روزانہ کا انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں. میرا ان کے پروفیسر سے ہوتا ہے، ان کے کچھ سینیٹر سے بھی ہوتا ہے. اچھے لوگ ہیں. لیکن جو امریکنز کی ذہنیت ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں وہ سب سے پہلے امریکہ کو رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی اور کو رکھتے ہیں. بہت زیادہ نیشنلسٹ لوگ ہیں یہ لوگ. پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرا ذاتی خیال ہے اور میری کچھ تھوڑی سی اطلاعات ہے کہ پاکستان کی ایک لابی نے، جو کہ ہماری ایلیٹ لابی ہے یا ہماری حکمران لوگ ہیں، زیادہ پیسے بنانے کی خاطر یا کسی اور مقصد کی خاطر یہ جو سارے بیانات اس وقت آ رہے ہیں یا پچھلے ہفتے میں آتے رہے، یہ اس لابی کی کارستانی ہے جس کے ساتھ انڈین لابی بھی اور دوسری لابیز بھی شامل ہیں. لیکن اس میں اپنے لوگ شامل ہیں جو امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس قسم کا پریشر ڈالیے تاکہ ہم کچھ اور کریں، تاکہ آپ لوگ وہاں پر آرام سے رہ سکیں، اور جو آپ کے پلان ہے وہ پورے کریں. ہم آپ کو کروا کے دیتے ہیں، آپ ہمیں صرف ڈالرز دیتے رہیں. یہ ایک تھیوری یہاں پر موجود ہے. ورنہ امریکہ جو پاکستان کا ہمیشہ سے دوست رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1971 کی وار میں صدر ریگن نے انڈیا کو سٹاپ کیا تھا ویسٹ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے سے. تو یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر امریکہ پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کوئی ایسا تنازع کبھی نہیں ہوا جس کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے جہاں تک پہنچی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 10 سال امریکہ سے ڈالر لیے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ڈالر لیے اور ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے امریکہ کو ایک ہضمیت اور دوسرے طریقے سے ذلت آمیز جو ان کے حالات ہیں اس میں پہنچا دیا. پوری دنیا میں جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ کم سے کم ہوتی چلی گئی. یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پورے پاکستان کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، جو مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں، مختلف. اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں جو واشنگٹن ہے اس میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر پیسے بھی لیتے ہیں، اور جب ڈیلیور نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پاکستان بدنام ہوتا ہے کہ وہ اس کا ریئیکشن کہیں نہ کہیں سے تو آتا ہے. یہ سارا ریئیکشن اس چیز کا ہے کہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود بھی اگر امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوتی ہے جو امریکن اسٹیبلش کے لوگ تھے، جنہوں نے ریکمینڈ کیا اور یہ ساری فیسیلیٹیشن دی. اب ان لوگوں سے امریکن قوم اور امریکن انتظامیہ پوچھ رہی ہے کہ جب آپ لوگوں نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا، اتنے پیسے دیے، وہ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ تو رزلٹ تو کوئی نکل نہیں سکتا، آن دا گراؤنڈ کوئی نہیں نکل سکتا. اگر یہ لوگ، یہ ہماری ایلیٹ کلاس اس وقت امریکہ کو صحیح راستہ دکھاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت 2001 میں ہی واپس آ جاتے، یا اس کے 1-2 سال کے بعد واپس آئے تھے جب ان کے اہداف اس زمانے میں تھوڑے بہت پورے ہو گئے تھے.
لیکن جب بھی یہ واپس آنے کا کہتے تھے، کچھ ایسے لوگ جو اس جگہ پر موجود ہیں، جن کے دال روٹی چل رہی ہے یا جن کے ڈالر سے دنیا جیبیں بھر رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن انتظامیہ کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر کے اور ان کو مشورے دیتے تھے کہ نہیں جناب، ابھی آپ یہاں ٹھہریے، ابھی آپ کا خطرہ ختم نہیں ہوا اور آپ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اس قسم کے بیانات آپ سنتے بھی رہیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. امریکہ کی ہسٹری یہ ہے کہ امریکہ نے 1939 سے لے کر 1945 تک تو ورلڈ وار سیکنڈ لڑی، اس سے پہلے 1914 سے 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار لڑی. 1945 کے صرف 5 سال کے بعد 1950 سے لے کر 1953 تک کورین وار لڑی، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ایز اے پارٹ آف یونائٹڈ نیشن اینڈ ساؤتھ کوریا ورسز نارتھ کوریا اینڈ کمیونسٹ چائنا، یعنی کہ چائنا کے ساتھ انہوں نے 3 سال کی جنگ لڑی. 53 کے بعد صرف 7 سال کے بعد 1960 سے لے کر 5 سال کے لیے 1975 تک ویتنام لڑتے رہے 15 سال تک. ویتنام کے اندر کچھ نہیں تھا، صرف وہ ساؤتھ ویتنام، نارتھ ویتنام اور امریکہ ساؤتھ ویتنام کے ساتھ تھا. اصل میں تو لڑائی ہوئی کرا تھا. پھر 1961 کے دوران، اسی جنگ کے دوران کیوبا پر حملہ کر دیا جا کے اور بے آف پگز انویژن کر لیا اس کو، اور ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ گوانتانامو میں بھی ہے. پھر 1983 میں گرناڈا پر جا کے حملہ کر دیا اور انویژن کر لی وہاں پر. اس کے بعد 1989 میں پناما پہ حملہ کر دیا جا کے، صرف اس لیے کہ پناما کے اوپر یہ تھا کہ ان کو خطرہ یہ تھا، اس کا ہسٹری تھوڑی سی یہ ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے، ان کا انفارمر ایک درزی تھا جو پریزیڈنٹ کا درزی تھا. اس درزی نے ناپ لیتے ہوئے کہیں یہ سن لیا ان سے کہ پناما کنال از سولڈ، اور اس سے پہلے وہ کوئی چائنا وائنا کی باتیں کر رہے تھے، تو اس نے آگے یہ اطلاع دی کہ جناب یہ پناما کنال جو ہے نا وہ انہوں نے چائنیز کو بھیج دی، جس کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا اور جا کے کافی وہ کیا. اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو غلط فہمی تھی، لہذا واپس آ گئے. اس کے بعد 1990 سے لے کر 1991 تک پرشین گلف وار عراق کے خلاف لڑ لی. اس کے بعد 1995 سے لے کر 1996 تک بوسنیا میں جا کے لڑائی کر دی، وہاں پر جناب اپنا نیٹو کے ساتھ مل کے. اس کے بعد 2001 میں افغانستان میں جا پہنچے، وہاں پر 2001 میں سے اب تک افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس دوران 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا. اس تمام جنگوں کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے اور ابھی تک مر رہے ہیں. تو امریکنز کی تو یہ عادت ہے کہ یہ پہلے جنگ کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ رستہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی اچھی بات کرا کے کسی کو اپنے ایجنٹوں کو پیسے دے دلا کے یہ نکل لیتے ہیں وہاں سے. پیسے ان کے لیے بڑا آسان ہے لینا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے جو ہے نا اگر اس کے ذریعے کوئی کام ہو جائے تو بڑی اچھی ہے. ان کی نیچر ہے، سب کی نیچر ہے ان کی. ناظرین، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، آپ دیکھیے کہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر بہت بڑھا دیا اور سیدھا ISI کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. میری ذاتی رائے میں، میرے مطابق یہ جو اٹیک ہوئے ہیں کابل میں، یا ربانی صاحب کا جو انتقال ہوا یا شہادت ہوئی ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی کے اندر صرف ایک شخص ذوالفقار مرزا نے، اس لیے میں یہ کہتا تھا کہ ذوالفقار مرزا نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے پورے پاکستان کو بچا لیا، پورے سندھ کو بچا لیا. میں کبھی ذوالفقار مرزا صاحب سے نہیں ملا، وہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں اور وڈیرے آدمی ہیں، ڈاکٹر پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے، میں حق کی بات کرتا ہوں، انہوں نے پاکستان کو بچا لیا. اور ایک بہت بڑی ان کی پریس کانفرنس کی 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس تھی، اس نے انٹرنیشنل سازشوں کو ختم کر دیا. وہ تمام لوگ جو بقول ذوالفقار مرزا کی پاکستان توڑنے کے لیے
تیار تھے اور ان کے ساتھی بھی اس میں تیار تھے، وہ ذوالفقار مرزا نے احاطہ کر دیا، تو لہذا جو لوگ ان کے ایجنٹ تھے ان کو چھوڑ کے یہ فوراً بھاگ لیے، ان کو اکیلا کر دیا. لیکن اور اس کے بعد سے مسلسل اب ڈائریکٹلی وہ پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ یہ صرف ہے تھریٹ. حقیقتاً امریکہ اس وقت کسی بھی صورت سے سرجیکل یا نان سرجیکل پاکستان کے اوپر اٹیک یا کسی اور ملک پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو اکانومی بہت ان کی بہت زیادہ خراب ہے. ابھی کل ان کے جو فیڈرل ریزرو کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اگلے مہینے $400 بلین امریکن گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی ہے یا کہیں سے لے کر نہیں آتی تو ہم تنخواہ نہیں دے سکتے، شٹ ڈاؤن ہو جائے گی ہر چیز. یہ اس نے کل وال اسٹریٹ میں جمعے کے دن وال اسٹریٹ میں افتتاحی تقریر میں کہا. اس قسم کی باتوں کے بعد کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ کہیں اور جنگ کر لے؟ نہیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ تو اور بوجھ ڈال دے گی. $400 بلین تو ابھی ان کو چاہیے، اور اگر یہ جنگ ہو گئی تو پھر تو پتہ نہیں کتنا، اور پیسے ان کو کوئی دے نہیں رہا ہے. لہذا اس وقت اکنامکلی جنگ فائدہ مند نہیں ہے امریکہ کے لیے. پولیٹیکلی شاید ہو، وہ بھی دھوکہ دہی سے، کیونکہ دھوکہ دہی کیا ہے کہ ابھی بھی وہی لابی جو کہ ان سے پیسے لیتی رہی ہے وہ اس وقت بھی ان کو چکر دے رہی ہے کہ جناب آپ یہ کریں، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ وہ کریں گے اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کی فتح ہو جائے گی. حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جناب پاکستان کے اندر ہم لوگ آپس میں کتنا لڑ لیں، الطاف حسین سے لڑ لیں، کسی سے بھی لڑ لیں، کسی کو بھی کچھ کہہ لیں، لیکن جب بھی باہر سے ایک گولی بھی پاکستان پر چلتی ہے یا حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم اکٹھا ہو جاتی. یہ تو بہت سخت پوزیشن میں آ جائیں گے اگر یہ پوری قوم اکٹھا ہوئی تو. یہ تو پاکستان نہ تو عراق ہے نہ ہی پاکستان کوئی اور کنٹری ہے، کہ یہ تو افغانستان میں جہاں ڈیوائیڈڈ ہیں اور جہاں پر کوئی باقاعدہ آرمی نہیں ہے، جہاں ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہیں پھنسے ہوئے ہیں. لہذا یہ پاکستان کے ساتھ اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ایسی بات کریں گے. ہاں یہ صرف پریشر ٹیکٹس یوز کرتے ہیں، اور پریشر ٹیکٹس بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے کچھ ان لوگوں کے جو پیسے چاہتے ہیں ان سے، یہ ڈالر لینا چاہتے ہیں انڈر دا ٹیبل، وہ لوگ یہ کام کروا رہے ہیں کہ جناب آپ اس قسم کے بیان دیجئے، اس قسم کی دھمکی دیجئے، اس قسم کی تھریٹ دیجئے، ان کو شوق دیجئے، اور یہ لوگ بالکل بیٹھ جائیں گے. یہ لوگ لڑنے والی پوزیشن میں نہیں. لیکن اس کا ایک رزلٹ خطرناک بھی نکل سکتا ہے کہ پوری قوم اکٹھا ہو جائے اور کہے کہ بھی آؤ کرو، ہم تیار ہیں. یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ میرا پورا اندازہ ہے، یہ کبھی نہیں کریں گے. جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ریئلسٹک نہیں ہیں. جس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ پاکستان پر حملہ کرے گا آج سے 10 سال پہلے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ نہیں کرے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک قوم کو کنفیوژن رکھنا چاہتے ہیں. کنفیوز میں وہ لوگ اپنے پیسے بنانا، اپنے آپ کو، وہ بہت تیز اور مکار قسم کے لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ سچے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ بھی وہ ہمدرد نہیں ہے، نہ امریکہ کے ہمدرد ہے نہ ہمارے ہمدرد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ریئلسٹکلی بڑی جلدی سے یہ جو ہے نا نیکسٹ ویک سے آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ بیانات بہتر ہوں گے اور کچھ اور ہوگا، ٹیبل ٹاک ہوگی، کچھ اور ہوگا. اس کے علاوہ اگر تو یہ عقل مندگی کی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اوباما نیکسٹ 15-20 دن کے اندر کوئی اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کا اعلان کر دے، کیونکہ یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. اور اس میں جو ہے نا وہ بڑے آرام سے کہے کہ جناب ٹھیک ہے میں اپنی فوج کو واپس لا رہا ہوں، اور وہ اس کے الیکشن میں پازیٹیو بھی ثابت ہوگا. وہ مچ بیٹر ہے پازیٹیو ثابت ہونے کے لیے، نہ کہ اس سارے سلسلوں میں کہ جناب جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ جناب جو ہے نا آپ حملہ کرتے ہیں اور جیت کر، اور پھر جو ہے نا وہ آپ یہ سارا کچھ کر لیجیے گا. لہذا میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایگزٹ اسٹریٹجی کا مسٹر اوباما اناؤنس ایگزٹ اسٹریٹجی، ہی ول گین مور ووٹس بیکاز دا پبلک آر سک اینڈ ٹائرڈ، دے ڈونٹ ہیو نو جابس. ان کے پاس کوئی جابس نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ اور چیز نہیں ہے، اکانومی اس وقت خطرے میں ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ ساری جان چھڑا کر اپنے بزنس کے اوپر توجہ دی جائے اور پیسے بنانے کی کوشش کی جائے، جو کہ امریکہ بھی بہت ہی وہ ہے، وہ بنا سکتا ہے ابھی اگلے کچھ سالوں میں.